نے ان انبیاء کا وسیلہ کیوں پیش کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وسیلہ سبق دینے کے لیے پیش کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقام و مرتبہ کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ مقصود یہاں سبق دینا تھا، یہاں عظمت کا اظہار مقصود نہیں تھا کہ اعلیٰ کون ہے اور سید الانبیاء کون ہے اور مقام کن کا زیادہ ہے، یہاں مقصود یہ نہیں تھا۔ یہاں مقصود یہ تھا کہ اللہ کے حضور وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، اور حضور علیہ والسلام نے اس دعا کے اندر اپنا وسیلہ بھی پیش کیا تھا، ان انبیاء کا اور اپنا وسیلہ بھی پیش کیا تھا۔ لہذا کسی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس وسیلے کا پیش کرنا جائز ہے۔ اب تیسری دلیل جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ ہے یہ کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اور اس کو جب محدثین نے صلاۃ الحاجہ کے اندر لکھا تو جب یعنی لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت یا مشکل آ جائے تو تم صلاۃ الحاجہ پڑھو اور حاجت کی نماز پڑھ کر اس کے اندر یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور حضور کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اس وقت یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے روایت، یہ تحفۃ الذاکرین سے علامہ شوکانی کی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو تحفۃ الذاکرین میں علامہ شوکانی نے یہ لکھا کہ وہ دعائے صلاۃ حاجت پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، اس کے بعد دعا کرنے کے طریقے پر کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرے۔ علامہ شوکانی اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وفات کے بعد انبیاء اور رسل کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بعد از وفات حضور کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، جبکہ دعا کرنے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ دعا میں اللہ کے حضور وسیلے سے کر رہا ہوں، یہ صرف وسیلہ ہے اور میری مراد کو پورا کرنے والا، عطا کرنے والا معطی تو اللہ ہے، یہ صرف وسیلہ ہے، تو پھر وفات کے بعد بھی کسی کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ ہم اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ علامہ شوکانی نے لکھا ہے ہمارا یہی نظریہ، یہی عقیدہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں دعا اللہ کے حضور ہوتی ہے، انبیاء اور صالحین محض وسیلہ ہوتے ہیں۔ ہم انبیاء کا رعب خدا پر نہیں ڈال رہے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ ان سے ڈر کر دعا قبول کر لے گا، دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ ہم یہ ایسے عقیدے پر اللہ ہزار لاکھ بار لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے جن کو ہم خدا مانتے ہیں ان پر اللہ کا رعب ہے، نعوذ باللہ، ان کے بغیر اللہ کی چلتی نہیں ہے، وہ نظام کائنات چلا نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم انبیاء کا رعب خدا پر نہیں ڈال رہے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ ان سے ڈر کر دعا قبول کر لے گا، دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ ہم یہ ایسے عقیدے پر اللہ ہزار لاکھ بار لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے جن کو ہم خدا مانتے ہیں ان پر اللہ کا رعب ہے، نعوذ باللہ، ان کے بغیر اللہ کی چلتی نہیں ہے، وہ نظام کائنات چلا نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ ساتھ نہ ہو یہ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اگر وہ ان کی نہیں مانے گا تو یہ اس کا کام نہیں کریں گے، تو وہ روب ڈالتے تھے۔ ہم وہی اسی طریقے سے وسیلہ مانتے ہیں جس کا ذکر علامہ شوکانی نے کیا ہے کہ محض یہ وسیلہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے، ان کو وسیلے کے اندر کوئی تاثیر نہیں مانتے۔ تو یہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد تیسری دلیل جو میں نے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اس کے بعد ہم میں وہ جو حق بولتا ہے اور حق ہوتا ہے اور حق ہر ایک کی زبان سے خدا نکلوا دیتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے سب سے زیادہ وسیلے کے خلاف لکھا، اب وہ حق میں ان سے کی زبان سے اللہ نے جو نکلوایا ہے میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ قاعدہ جلیلہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے ایک واقعہ لکھا، اس کو نوٹ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن سعید کے پاس ایک بندہ آیا اور اس بندہ کو کچھ تکلیف تھی پیٹ کے اندر، تو ابن سعید نے
اس کے پیٹ پر ہاتھ لگایا، کیونکہ وہ حکیم تھے اور نیک صالح بندے تھے، انہوں نے ہاتھ لگایا تو وہ کہنے لگے کہ اس کے اندر تو ایک پھوڑا ہے. تو وہ کہنے لگے، عبد الملک بن سعید نے کہا اس پھوڑے کا علاج دوائیوں سے ہونے والا نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا کر. اس نے کہا کیا میں علاج کروں؟ تو اس نے کہا، عبد الملک بن سعید نے کہا کہ تو ایسا کر کہ تو جا کر وضو کر اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ اور پھر یوں دعا کر. یہ حافظ ابن تیمیہ بلا تفریق لکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیاں بہت بعد کا یہ واقعہ لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں اس نے کہا تو یہ دعا کر، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حضرت عثمان بن حنیف والی دعا. یہ تو دعا کر، حضور کے وسیلے سے دعا کر، یہ تیرا پھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ آدمی گیا، اس نے حضور کے وسیلے سے دعا کی اور اس کا پھوڑا درست ہو گیا. آگے حافظ ابن تیمیہ نے کمال کی بات لکھی ہے اور اللہ نے حق نکلوایا ان کی زبان سے. وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، یہ جو دعا ہے کہ حضور کے دنیا کے جانے کے تشریف لے جانے کے بعد، وفات کے بعد حضور کے وسیلے سے دعا کرنا، ایسی دعائیں جو سلف ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین ہیں، ان سے کئی ایسی دعائیں منقول ہیں کہ جب وہ دعائیں کرتے تھے تو وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کرتے تھے اور خدا ان کی مشکل کو حل کر دیتا تھا اور رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتا تھا، کیونکہ وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. یہ سلف سے منقول ہے، سلف سے منقول ہے، سلف سے منقول ہے. اور سلف کا معنی آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کو سلف کہا جاتا ہے. تو ابن تیمیہ خود کہہ رہے ہیں کہ سلف ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایسی وہ دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ بات انہوں نے قاعدہ جلیلہ کے اندر لکھی. اب دوسرا بات حافظ ابن تیمیہ ہی قاعدہ جلیلہ کے اندر لکھتے ہیں اور فتاوی کے اندر، فتاوی کی روایت میں پڑھتا ہوں تفصیل سے. وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، حق تو وہ ہے جو مخالف کی زبان سے بھی بولے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے چلے گئے تو کیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اب دعا کر سکتا ہوں اس وقت؟ یہ بات حیات کی نہیں ہو رہی، اب وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کی بعد کی بات ہو رہی ہے. اس کی وہ بات نہیں ہو رہی، وہ حیات کی بات نہیں ہو رہی. امام احمد بن حنبل سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی نے اس کو جواب دیا. آپ نے فرمایا ہاں یہ درست ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد تو ان کے وسیلے سے دعا کر، ادھر تو دعا کرے گا ادھر قبول ہو جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ کے نام کا رب لحاظ فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے. لہذا قاعدہ جلیلہ کے اندر بلا نکیر ابن تیمیہ نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کہتے تھے حضور دنیا میں رہیں یا ظاہراً رہیں یا نہ رہیں، ان کا وسیلہ اس وقت بھی چلتا تھا، ان کا وسیلہ آج بھی چلتا ہے. مانگنے والوں مانگو مصطفیٰ کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، ان کی جاں سے خدا دعا کو قبول کرے گا. یہ قاعدہ جلیلہ کے اندر حافظ ابن تیمیہ نے لکھا. اب لطف کی بات یہ ہے، عبد الملک بن ابن سعید والا واقعہ علامہ البانی نے اپنی توسل کے اندر بھی اس کو لکھا، شوکانی والے واقعہ کو بھی لکھا، امام احمد بن حنبل والے واقعہ بھی لکھا. جب یہ ساری باتیں لکھی کہ یہ سلف مانتے تھے، جائز کہتے تھے، فلاں کہتے تھے، وفات کے بعد کے وسیلے کو وہ جانتے تھے، امام احمد بن حنبل بھی کہتے تھے، قاضی شوکانی بھی کہتے تھے، اور سلف بھی ایسا وسیلہ کرتے تھے. اور اس کے بعد آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب فتاوی کے اندر 3 جلد میں وسیلے پر بحث کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ سلف میں سے اور بلا نکیر وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل اور علامہ عز الدین ابن عبد السلام وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کا وسیلہ دینا جائز ہے. تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں بلا تفریق، اب انہوں نے حیات اور اس کا فرق نہیں کیا. وہ کہتے ہیں فحاظت توسل به حسن. اب ابن تیمیہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے تھے، عز الدین ابن عبد السلام کہتے تھے، امام ابن احمد حنبل کہتے تھے کہ لوگوں سارے وسیلوں میں سے خوبصورت سونا وسیلہ اگر ہے تو وہ مصطفیٰ کا وسیلہ